جی چلو چلو. قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زبير قال بسم حدثنا اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی سورة البقرہ باب وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. تمام چیزوں کے نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے نام سکھا دیے. جیسے بلقیس کے باب میں ہے کہ کیا ہے 19ویں پارے کے اندر بلقیس کے باب میں کہ اس کو جو ہے علم دیا من کل شے. تو من کل شے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کائنات کا علم بلقیس کو دے دیا تھا. وَأُوتِيَتْ من کل شے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کائنات کا علم اس کو دے دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کا علم دیا. اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی سارا ضرورت کا علم دے دیا. اور جو علم دیے تھا وہ آپ نے جلالین میں پڑھا کہ ضروریات زندگی کے مسائل سکھا دیے. سمجھ میں بھی آیا؟ ضروریات زندگی کے، اور آپ کے اندر جتنی روحیں ہیں ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ جیسے جیسے وہ دنیا میں آتے جائیں گے ان چیزوں کا ان کو علم ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے. سب سے بڑی فضیلت علم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سنو. ایک اشکال آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا پائے. حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھا تو حضرت آدم نے بتا دیا. اب اس پر بعض لوگ جو یہ تقریر کر دیتے ہیں کہ فرشتوں میں صلاحیت نہیں، آدم میں صلاحیت تھی، یہ تقریر صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے جتنا علم ہم کو دیا ہے اتنا ہمارے پاس ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ان چیزوں کا علم دیتا تو وہ بھی ہوتا. اس لیے یہ جو تقریر باز کر دیتے ہیں کہ فرشتوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی اور آدم علیہ السلام، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں نائب بنانا تھا، اور نیابت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزوں کا علم آدم کو دیا. اور ان چیزوں کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا. اگر فرشتوں سے نہیں تھا تو پھر اس صورت میں فرشتوں کو ان چیزوں کے علم دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ آپ نے جلالین میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کھنچے کا علم دیا، چمچ کا علم دیا. ویسے بھی چمچ کا علم تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اس لیے کہ چمچ تو ساری دنیا میں رہتے ہیں، زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے، ہر جگہ چمچ تو رہتے ہی ہے. تو آپ نے جلالین میں پڑھا کہ یہ علم یہ سب کا تعلق جو ہے ضروریات زندگی انسان سے ہے، ملائکہ سے نہیں ہے. اور جب ملائکہ سے نہیں ہے تو اس صورت میں ملائکہ کو اس کا علم نہیں دیا. پھر سب سے بڑی چیز ایک مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری لکھی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی اور جو آپ نے جو درخت تھا شجرہ کو جو کھا لیا، اب یہ کہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا. یہ سب بلا وجہ کی اسرائیلی روایات بیان کرتے رہتے ہیں، کہیں نہیں آیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. بس حدیث نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ شجرہ تھا، کوئی بھی درخت تھا. بعض کہتے ہیں انجیر تھا، بعض کیا کہتے ہیں، لیکن تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی تعین کی ضرورت نہیں ہے. بس کوئی بھی چیز تھی جس کو کھا لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، وہ ممنوع تھا اور اس کو کھا لیا. یہ ایک اتحادی غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے. لیکن اس اتحادی غلطی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تواضع، انابت اللہ، رجوع اللہ، یہ ساری باتیں، اور
بغیر کچھ کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا کثرت سے پڑھتے رہے، روتے رہے۔ دوسری طرف ابلیس کا مسئلہ یہ ہوا، ابلیس کا اصل نام جو ہے وہ جان تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب آسمانوں میں اٹھایا تو اس کا نام عزازیل ہوا، اور وہ طاؤس الملائکہ بھی کہا گیا۔ طاؤس الملائکہ، ملائکہ کا استاذ، بہت عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ کے سامنے حجت بازی کی اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو پھر اس کو ابلیس کہا گیا۔ دنیا میں اتارنے کے موقع پر اس کو ابلیس کہا گیا۔ ابلیس کا معنی پھسلنے والا، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو پھر اس کو شیطان کہا گیا۔ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ تو اب فرشتوں نے دنیا میں اترنے والی دونوں مخلوق کو دیکھا، ابلیس کو بھی دیکھا، آدم کو بھی دیکھا، اور آدم علیہ السلام میں جو تواضع دیکھی، جو انابت اللہ کا مسئلہ دیکھا، تو اس کی وجہ سے فرشتوں کو یقین ہو گیا کہ نیابت اور خلافت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی علم و علم و چلیے پڑھیے روایت۔ رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لقد اشتقنا إلى ربنا فيكون عالم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك خلقك اللہ بیدہ، یہ ہے اصل باب سے مناسبت، یہ حدیث شفاعت ہے، اور قیامت کے دن شفاعت کا مسئلہ ہے۔ لوگ آدم کے پاس جائیں گے اور آدم سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ آدم کی فضیلت ہے، اور اسی بنیاد پر اس حدیث شریف کو یہاں لائے ہیں۔ چلیے۔ وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك لست هناك ويذكر ذنبه فيستغفر نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيقول لست هناك ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائت خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناك ائت موسى حتى كلمه الله وآتاه التوراة فيقول لست هناك ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناك ائت محمدا حتى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع وارفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمونيه ثم أشفع فيهد لي حتى فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيهد لي حتى فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا یہ فَأُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ جو ہے نا، یہاں سے حدیث شفاعت صغریٰ کا بیان ہے۔ اوپر جو بیان چلا وہ شفاعت کبریٰ کا تھا، بڑی شفاعت، یعنی حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ اور اب دخول جنت کا جو مسئلہ ہے اور اس کی جو سفارش ہے وہ سفارش صغریٰ ہے، شفاعت صغریٰ ہے۔ چلیے۔ ووجب عليه الخلود قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله عز وجل خالدين فيها باب جی إلى شياطين یہ شیاطین مطلب شیطان الانس سے ہے۔ منافقین جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو یہاں شیاطین بمعنی جو ہے انسان مراد ہے، اس لیے کہ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں منافقین مراد ہے۔ چلیے۔ أصحابه من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا
قال مجاهد بقوة خاشعین خشوع، خشوع کا معنی مومن، ایمان والا، ایمان نفس خشوع کی دلیل ہے، لیکن یہ ادنا درجے کا ہے۔ پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، معاصی کو چھوڑنے والا ہو، وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جی، قال مجاهد بقوة بعمل بما فيه وقال أبو بے قوتن کا مطلب ہے مضبوطی سے عمل کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کوئی مضبوطی سے کچھ پکڑ لے، یہ پکڑنے کا مطلب نہیں، مطلب عمل کرنا ہے۔ جی، وقال أبو العالية مرض شك صبغة دين وما فی قلوبہم مرض، یہاں بیماری بمعنی ظاہری بیماری نہیں، شک مراد ہے۔ جی، وما خلفها عبرة لمن بقي لا شيء فيها لا بياض لا شیعت فیہا کا مطلب یہ ہے کہ ایک رنگ ہو دوسرا رنگ نہ ہو، اصل ترجمہ یہ ہوتا ہے، مطلب سرخ ہے تو سفیدی نہ ہو اس میں۔ جی، وقال غيره يسومونكم يدونكم الولاية مفتوحة مصدر الولاية وهي الربوبية وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها حكوم فالدارات اختلفوا. وقال قتادة فباءوا انقلبوا يستفتحون فباؤ بغضب علی غضب، ای انقلبوا الی غضب، اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لوٹے۔ جی، يستفتحون ينتصرون شروا باعوا باعوا من الرعونة شرو باؤ، کبھی کبھی اشترا کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، یہاں یہی معنی ہے۔ جی، فاعلا من الرعونة إذا أرادوا أن يحملوا إنسانا قالوا راعنا لا تجزي ولا تغني ابتلى اختبر خطوات من الفقر والمعنى آثاره باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفيه قال حدثنا أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شراحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم اس لیے کہ جس اللہ نے پیدا کیا اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اکبر الکبائر ہے، احسان فراموشی ہے۔ جی، قلت ثم قال وأنت قتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم اپنی اولاد کو قتل کرنا، قتل اولاد مشرکین مکہ اور عرب کی عادت تھی، وہ دو بنیاد پر قتل کرتے تھے، یا تو اس بنیاد پر قتل کرتے تھے کہ چلو ہماری زندگی تو کسی طرح فقر و فاقہ میں گزر گئی، لیکن اولاد کی زندگی کیسے گزرے گی، اور بعض لوگ اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی فرمائی، ایک جگہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے ان کو بھی دیں گے، یہ ان لوگوں کے متعلق فرمایا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی روزی دیں گے تم کو بھی دیں گے، یہ ان لوگوں سے متعلق فرمایا ہے کہ جو بچوں کی فقیری کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ جی، قلت ثم قال أن تزاني حليلة جاري باب قوله حلیلت جارک یہ اکبر الکبائر اس لیے ہے کہ تمہارے پڑوسی نے تم پر اعتماد کیا تھا کہ چلو میرا پڑوسی اچھا ہے، اور تمہیں نے اس کا گھر مارا، اس کی بیوی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کی۔ اور آج کل یہ عام مشہور ہے کہ پہلے بہن پھر بیٹی پھر بھائی پھر کیا کیا نام بولتے بولتے قریب ہو جاتے۔ اس لیے بلاغت قرآنی دیکھیے کہ اپنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام نہیں لیے سوائے ایک عورت مریم علیہ السلام، باقی سب کو امرات نوح، امرات لوط، امرات فرعون، امرات عزیز مصر، امرات نام نہیں لیا۔ قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے نام جو ہیں اجنبیوں کے سامنے بلا ضرورت نہ لیا کرو، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ نام سے بھی لذت لیتے ہیں۔ اس لیے اب آج کل تو فوٹو عام ہو گئے، تصویریں کھینچی اور اس کو رکھ دی، اور یہ موبائل فون کیا کم وقت آ گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے لوگ باقاعدہ اپنا جو کیا بولتے ہیں واٹس ایپ پر جو ہوتا ہے گول دائرہ، اس میں اپنا فوٹو رکھتے، لیڈیز کے فوٹو، جینٹس کے فوٹو، ویسے بھی فوٹو سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے یہ ہم کو سبق پڑھایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے بہت احتیاط کرے۔
میں نے یہاں بچوں سے کہا، میں نے کہا کہ دیکھو واٹس ایپ جو ہے نا اس کے دو نام ہیں میں نے رکھے ہوئے، دو نام. ایک نام ہے اس کا انٹرنیشنل واش روم، یہ انٹرنیشنل واش روم ہے، اس پر گندی صحیح جو چیزیں آتی ہے وہ سب آتی رہتی ہے، جیسے واش روم میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل واش روم ہے. اور دوسرا اس کا نام ہے منافق، اس لیے کہ منافقوں کے باب میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی خبر آتی تھی تو جاہم من الامن او الخوف اذاؤ بھی، وہ فوراً اس کی اشاعت کرتے تھے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا رسول نہ ہو تو اولو الامر کی طرف اگر اس خبر کو لے جاتے تو وہ لوگ بتاتے کہ یہ خبر کی اشاعت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آج واٹس ایپ پر کیا ہو رہا ہے؟ جو آیا شیئر کرو، جو آیا شیئر کرو. تو یہ شیئر کرو کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو منافقانہ صفت ہے. تو یہ ایک نفاقانہ صفت اس میں پائی جا رہی ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. جی باب قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وقال مجاهد المن صمغة والسلوى. ویسے منن کے مختلف تراجم ہیں. سمغا کا معنی گون بھی ہوتا ہے، جیسے درخت کے اوپر گون نکلتا ہے نا، اپنے گندر جس کو بولتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح درخت کے اندر سے میٹھی چیز نکالتا تھا اور وہ لوگ اس کو کھا لیا کرتے تھے. بعضوں نے اس کا ترجمہ شہد سے بھی کیا ہے، اصل شہد نکلتا تھا. بہرحال کوئی خاص نعمت تھی اللہ نے. جی وسلوہ الطیر، سلوہ پرندہ. اب پرندہ بعضوں نے کہا کہ وہ بطیر تھا، بعضوں نے کہا وہ تیتر تھا. بہرحال کوئی پرندے تھے جو جھون کی شکل میں آتے تھے اور وہ لوگ اس کو پکڑ لے کر کھاتے تھے. یہ نعمت عظمیٰ تھی. تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا مانگا؟ وعدسیہ و بسلیہ، لہسن، پیاز، دال، مسور کی دال، یہ سب مانگا. اب لوگ تو کھاتے نہیں، ہم مدرسے والوں کے ذمے میں پڑ گئی دال کھانا. جب دیکھو دال بناتے، جب دیکھو دال بناتے، کبھی موگ بناتے، کبھی دال بناتے. بس یہی ہوتا ہے، اپنی قسمت میں دال آ گئی ہے. مانگا بنی اسرائیل نے، ہمارے حوالے ہو گئی. جی وبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عبد بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القمه من المن وماؤها شفاء للعين. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا قمع جو ہے نا من میں سے. قمع کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو بارش کے زمانے میں وہ چھتری نہیں نکلتی ہے سفید، کوئی اس کو بلی کا توپ بولتا ہے، کوئی اس کو کتے کا توپ بولتے ہیں. آج کل کے ہماری ذرا اچھی زبان میں مشروم کہتے ہیں اس کو، مشروم. اب مشروم کی کھیتی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو مشروم ہے نا وہ بارش کے زمانے میں ویسے ہی اگ نکلتے ہیں. تو جیسے وہ بلا محنت کے اگ نکلتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی بلا محنت کے عطا فرمایا تھا. اس لیے نبی علیہ السلام تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہمارے وہاں اس امت میں جو قمعہ نکلتے ہیں، جو بلی کے توپ، جو مشروم، وہ بھی منن ہی کی طرح ہے. القمعۃ من المن وماؤها شفاء للعین. یہ مشروم جو ہے نا قمعہ، اس کا پانی آنکھوں کے لیے بہت شفا دینے والا ہے. لیکن یاد رکھو یقین کامل کے ساتھ ہو تو، ورنہ علامہ عینی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ ورنہ نقصان کرے گا. اگر یقین کامل کے ساتھ انسان اس کو اپنی آنکھوں میں ڈالے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ شفا دے گا. جی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یہ بنی اسرائیل نے جب وعدسیہ وبسلیہ وغیرہ مانگا تھا تو ان کو کہا تھا کہ جاؤ اس بستی کے اندر، فلسطین کے اندر، اور وہاں کھیتی کرو، اور دروازہ آئے گا اس سے جھک کر جانا اور توبہ توبہ کرتے ہوئے جانا. حتتن کا معنی توبہ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. توبہ اس پر کرنا ہے کہ ہم تمہیں مفت میں کھلا رہے تھے، تم نے بلا وجہ محنت کی چیز مانگ لی. لیکن دونوں میں نافرمانی کی. ان کو کہا تھا جھک کر جانا، تو زمین پر جو ہے چوتر کے بل گھسٹتے ہوئے گئے. اور حتتن کہا، اس کی جگہ حبتن بولتے ہوئے جائے، یعنی دانا نکل آوے، دانا نکل آوے. جی
وقد واسع كثير. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ابن المبارك عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا باب السجد وقولوا حته فدخلوا يزحفون على استائهم فبدلوا وقالوا حته حبه في شعره قوله من كان عدوا لجبريل وقال اكرمه جبل وميت وسراب عبد إيل الله. یعنی جبر، میق، سراف، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، تو ان سب کا معنی ہوتا ہے عبد، اور ایل کا معنی ہوتا ہے بندہ. یہ عبرانی لفظ ہے. ایل کا معنی اللہ، اور جبر، میق اور سراف کا معنی ہوتا ہے عبد. تو جبرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ، سرافیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ، میکائیل کا مطلب بھی یہی ہوا. جی چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد بن انس قال سمع عبد الله بن سلام في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يختلف فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي. یہ جب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. یہ حضرت کی خدمت میں آئے، انہوں نے تورات پر رکھی تھی، اس لیے 3 سوال لے کر کے آئے جو نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. جی. وما اول اشراط الساعه وما اول طعام اهل الجنه وما يلزم الولد الى ابيه او الى امه قال اخبرني بهن جبريل عالفا قال ابھی مجھے جبریل نے بتایا، یعنی آپ نے جو سوالات کیے اس کا جواب جبریل نے مجھے بتایا. تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جبریل وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں. یہودی ان کو اپنے دشمن اس لیے سمجھتے ہیں کہ اصل میں ان کی قوم پر جتنے عذابات آئے تھے وہ جبریل لے کر آئے تھے. اس کی بنیاد پر وہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. حالانکہ بھائی کسی نے آپ پر گالی گلوچ کا خط بھیجا تو لکھنے والے کے ساتھ تمہارا مسئلہ ہوگا، ڈاکیے کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جبریل تو ایک پوسٹ مین تھے، ڈاکیا تھا، لیکن ان کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں. جی. عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية ثم كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما یہ ایک آگ چلے گی یمن سے اور ایک قول کے مطابق شام سے، اور یہ آگ ایسی لگے گی کہ اس کی روشنی 2000 کلومیٹر دور سے نظر آئے گی، اتنی بلند ہوگی. اور یہ لوگوں کو ہانکتی ہوئی، یعنی ہانکتی ہونے کا مطلب وہ ہانکے گی نہیں، مطلب وہ آگ جب یوں سلگتی ہوئی چلے گی تو لوگ بھاگتے ہوئے آگے چلتے رہیں گے. جی. زیادت کبیت ہوت، مچھلی کے جگر کے کباب. اولاً تو مچھلی کا جگر ہی نہیں کھایا تم لوگوں نے، پھر اس کے کباب. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ناشتہ ہوگا، اس لیے کہ اول طعام فی الجنہ، جنت کا سب سے پہلا کھانا یہ ہوگا. تو یہ جنت میں آپ کو بریک فاسٹ دیا جائے گا، یہ ناشتہ ہوگا آپ کا. جی. یہ ایک ایسا اصول نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی سائنس حیران ہے. اس لیے کہ ابن سلام نے سوال یہ کیا کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے مشابہ، باپ کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت نے ایک اصول بیان کیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، تقدم ماں پر ذکورت اور انوثت کا فیصلہ، یہ اصول سمجھ لو. تقدم ماں پر جس کا پانی پہلے جائے گا رحم دانی میں، اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرمائیں گے. اگر مرد کا پانی پہلے تو لڑکا پیدا ہوگا، عورت کا پانی پہلے گیا تو لڑکی پیدا ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اور قلت اور کثرت پر مشابہت ہوتی ہے. ماں کا پانی زیادہ ہے تو اولاد ماں کے مشابہ، اور باپ کا پانی زیادہ ہے تو اولاد باپ کے مشابہ. تو قلت اور کثرت پر ذکورت اور انوثت کے فیصلے، قلت اور کثرت پر مشابہت کے فیصلے، اور تقدم و تاخر پر ذکورت اور انوثت کے فیصلے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر یہ اشکال کیا
کہ یہ تو قدر کے خلاف ہے، تقدیر کے خلاف ہے. یہ تو بھائی تقدیر تو یہ ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. اللہ کو جو پیدا کرنا ہوتا ہے اس کا پانی پہلے بھیج دیتا ہے. تو اصلاً تو اللہ ہی کا کام چل رہا ہے، لیکن اسباب میں دنیا میں تقدم و تاخر کا مسئلہ ہوگا. بھیجنے والا تو پہلے پانی اللہ ہی ہے، تقدیر تو وہی ہے، لیکن اسی تقدیر کے مطابق دنیا میں وہ چلے گا. تو ہم تو تقدیر کو دیکھنے نہیں جا رہے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا انکار نہیں فرمایا. حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم یہ اصول بیان کریں گے کہ تقدم و تاخر پر ذکورت اور انوثت کا فیصلہ. تو جس کا پانی زیادہ ہوگا، جس کا پانی پہلے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پیدا فرمائیں گے. یہ اصول نبی علیہ السلام، سائنس حیران ہے آج اس اصول پر. حضرت یہ اصول تب بیان فرما رہے ہیں، نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ سونوگرافی تھی، نہ ایکس رے تھا، نہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی تھی. تب حضرت یہ مسئلہ بیان فرما رہے. میں اپنے وہاں ایک نکاح پڑھانے گیا تھا اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اور لائر اور سب تھے، اور میں نے اس میں یہ بات چھیڑ دی تھی. تو بعد میں 2 ڈاکٹر آئے میرے پاس اور مجھے کہا کہ یہ مجھے لکھ دیجئے. حالانکہ وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہم کو لکھ دیجئے، محمد پیغمبر صاحب کی یہ بات ہم کو بڑی اچھی لگی. یہ تو جو ہے ہماری سائنس آج جو کہہ رہی ہے وہ 1400 سال پہلے کہہ گئے. تو ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے جب سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اللہ سے لے کر بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں لی جا رہی ہے. اس لیے مجھے کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ میرے وہاں لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ تم مغلوب رہے، وہ غالب آ گئی. جی چلیے. اب یہ اسلام اس لیے کہ یہ تینوں جواب نبی ہی دے سکتے تھے، تو اسلام لے آئے. پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قوم بہتن، یہود جو ہے نا وہ بڑی ہی بہتان اور الزام لگانے والی قوم ہے. اگر آپ ان لوگوں کو میرے متعلق پوچھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ایمان لے آئے تو ابھی میرے دشمن ہو جائے. ایسا ہوا کہ اس وقت تو کچھ یہودی تشریف لائے حضور کی خدمت میں، کچھ آئے یہودی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی؟ تو بہت تعریف کرنے لگے کہ بہت اچھا آدمی اور بہت اچھے باپ کا بیٹا، خود بھی بہت اچھا. فرمایا اچھا اگر وہ اسلام لے آئے تو؟ فرمایا اللہ اس کی حفاظت کرے. تو عبداللہ ابن سلام پیچھے سے نکلے اور فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان. تو کہنے لگے بدترین ہے، بدترین باپ کا بیٹا ہے، خود بھی بدترین اور باپ بھی بدترین. تو ابھی 2 منٹ پہلے تعریف کر رہے تھے، اور یہ ہے ان کا حال جو روایت میں بیان کیا جا رہا ہے. جی. فجاء اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعاذنا الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم وابن شيخنا قد فقدوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله، ما ننسخ من آية أو ننسها. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه أقربنا عبيد وأخبرنا علي وإنا لندع من قول عبيد ما ننسخ من آیت او ننسها. نسخ کا معنی مٹانا ہوتا ہے، نسخ کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے. نسخت الکتاب، کتاب لکھی، اور نسخ کا معنی مٹانا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں نبی علیہ السلام کے ذہن سے اس کو بھلا دیتا ہے. او ننسها، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. پھر نسخ 4 ہے، تفصیل تو آپ جو ہے اصول فقہ پڑھ لیں، یا اگر اردو میں کتاب دیکھنا ہو تو حضرت مولانا تقی صاحب کی علوم القرآن دیکھ لیں. ایک نسخ الکتاب بالکتاب، یعنی قرآن کی آیت کے منسوخ. ایک نسخ السنہ بالسنہ. نمبر 3 نسخ السنہ بالقرآن.
اور چوتھی قسم نسخل کتاب بالسنہ. یہ چوتھی قسم کا انکار کرتے امام شافعی رحمۃ اللہ. وہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ سنت تو شرح ہے قرآن کریم کی، تو کیسے منسوخ ہوگی؟ بھائی احادیث رسول تو قرآن کی شرح ہے، تو نسخ الکتاب بالسنہ کیسے ہوگا؟ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ بھی تو وہی ہی ہے سنت، تو وہی کے ذریعے سے وہی منسوخ ہو سکتی ہے. پھر نسخ السنہ بالسنہ جو ہے نا، اس کی بھی متعدد قسمیں ہیں. یہ 4 قسموں میں ایک دوسری قسم جو آپ نے پڑھی نسخ السنہ بالسنہ، یعنی سنت سے منسوخ. اس میں ہے نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ الاحاد بالاحاد، نسخ الاحاد بالمتواتر، خبر واحد کو منسوخ کرنا متواتر سے، اور نسخ المتواتر بالاحاد یہ نہیں ہو سکتا. یہ کل ملا کر کے 8 قسمیں ہو گئی. باقی یہ کہ تفصیل وہاں آپ دیکھ لیں. جی جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير بن ابي عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كتب ابن ادم ولم يكن له ذلك وشيء ابن آدم جو ہے، ابن آدم مجھ کو جتلاتا ہے، حالانکہ مناسب نہیں ہے، اور ابن آدم مجھ کو گالیاں دیتا ہے. اب وہ کیا جتلانا اور کیا گالیاں دینا ہے؟ چلیے فاما تکذیب ہو، یعنی میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں. حالانکہ جس رب نے بلا مثال کے، بلا نمونے کے پہلی مرتبہ بنایا، تو بنی ہوئی چیز کو دوبارہ وجود دینا تو اس کے لیے بہت آسان، لیکن وہ مجھ کو جتلاتا ہے. اور میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ جتنے انجینئر ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب انجینئر پتھر پر تو نقشہ بناتے ہیں، کاغذ پر بناتے ہیں، پلاسٹک پر بناتے ہیں، ساری چیزوں پر بناتے ہیں، لیکن پانی پر کوئی نقشہ نہیں بناتا. رب کریم نے انسان کا نقشہ پانی پر بنایا اور منی کے قطرے پر بنا کر کے انسان کو وجود دیا. اور یہ قیامت کا سویرا ہو جائے گا، بڑے سے بڑا انجینئر ہوگا لیکن کوئی پانی پر نقشہ نہیں بنا سکے گا. تو ابن آدم مجھ کو جھتلاتا ہے، جو رب پہلی مرتبہ بلا مثال پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ ضرور پیدا کرے گا، زندہ کرے گا. جی گالی کا مطلب کوئی ماں بہن کے فوش الفاظ سے گالی تو وہی نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کے مقام کے خلاف گفتگو کرو وہ گالی ہے. ایک انسان کا جو مقام ہوتا ہے نا، آپ اس کے خلاف گفتگو کرو، اس کو گالی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد تجویز کر رکھی ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کی بیٹیاں اس کی بیویاں ہیں، اور عیسیٰ اس کا بیٹا اور عزیر اس کا بیٹا ہے. تو یہ اللہ کے لیے اولاد تجویز فرمائے، یہ اولاد کے